الپرسلان کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب الپرسلان انال صاحب کے پاس آتا ہے اور اسے کہہ رہا تھا کہ آپ کا سپاہی جو کہ ہمارے سپاہیوں میں شامل ہو کر اس قبیلے سے عائشہ خاتون کو وہاں سے گرفتار کر کے وہاں سے لایا گیا اور آپ بھی اس کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ تو اس کے بعد انال صاحب الپرسلان کو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کس نے کیا ہے اور نہ ہی مجھے معلوم ہے اور نہ ہی مجھ پر تم الزام لگاؤ۔ اگر تمہیں الزام لگانا ہے تو جا کر اپنے چچا سلطان پر لگاؤ، کیونکہ وہی ہے جس نے کرامتیوں کو اس کی اجازت دی۔ تو اس کے بعد الپرسلان بہت غصے میں ہو جاتا ہے اور الپرسلان وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انال صاحب کو بھی بہت غصہ تھا اور وہ بھی الپرسلان کو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر رومن تیوجن امیر بوزان سے ملنے کے لیے وہاں پر آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محل کے اندر رومن تیوجن جا کر سلطانہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور سلطانہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے امیر بوزان سے ملنا ہے۔ تو اس کے بعد سلطانہ رومن تیوجن سے کہہ رہی تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ تم امیر بوزان سے ملنے کے لیے کیوں آئے ہو اور تم یہ خود مجھے بتاؤ گے۔ تو اس کے بعد رومن تیوجن کہہ رہا تھا کہ میں امیر بوزان سے ملنا چاہتا ہوں، اس لیے اگر آپ مجھے اسے ملنے کی اجازت دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطانہ رومن تیوجن کو کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کے سردار اور بادشاہ میں ہوں، نہ کہ امیر بوزان، اس لیے تمہیں امیر بوزان سے ملنے کے لیے سب سے پہلے میری اجازت درکار ہے، اس لیے تم میری اجازت کے بغیر امیر بوزان سے ہرگز نہیں مل سکتے۔ اگر تم نے اس کے بعد بھی مجھے نہ بتایا کہ تم یہاں کس کام سے آئے ہو اور امیر بوزان سے ملنے کی وجہ کیا ہے، تو اس کے بعد میں تمہیں اس غزنہ کی سرزمینوں میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دوں گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوجن شہوار خاتون سے کہہ رہا تھا کہ میں امیر بوزان سے اس لیے ملنے آیا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان کیا معاہدہ ہوا ہے اور اسے ہم وہیں پر ختم کرنا چاہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان معاہدہ ہمارے درمیان کشیدگی کا باعث بنے اور ہمارے درمیان مزید مسائل پیدا ہوں، اس لیے میں اسے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں اور امیر بوزان کو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات سن کر شہوار خاتون بہت غصہ ہو جاتی ہیں اور انال صاحب کہہ رہا تھا کہ آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے اس کی اجازت دی۔ اس کے بعد رومن تیوجن شہوار خاتون کے سامنے سے وہاں سے اس محل سے باہر آ جاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مرکزی مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد بہادر صاحب اندر سے باہر آتے ہیں اور الپرسلان کو مرکزی مقام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہادر بے الپرسلان سے کہہ رہے تھے کہ امیر علی کہاں ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان بہادر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم یہ نہیں کر سکے۔ تو اس کے بعد بہادر بے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان کے سپاہی امیر علی کو گھوڑا گاڑی میں بٹھا کر وہاں پر لاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر تمام کے تمام سپاہی بہت حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہادر صاحب امیر علی کی لاش کو دیکھتے ہیں تو انہیں بہت افسوس ہوتا ہے اور
وہ بہت صدمے میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باتور بے الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ میں ان کافروں کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان نے بھی یہ کہا کہ ہم ان کو یہ شیطانوں کو کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے جن کا علم سب کچھ کرنے میں ہاتھ ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باتور بے الپرسلان کے سپاہیوں کو کہہ رہا تھا کہ تدفین کا انتظام کیا جائے۔ تو اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تمام کے تمام سپاہی ایک قبرستان میں موجود ہوتے ہیں اور تمام شہیدوں کو وہاں پر دفن کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان اور اس کے سپاہی اور باتور صاحب تمام سپاہیوں اور شہیدوں کے لیے جو کہ شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان دعا میں ان کو شہادت کا رتبہ پانے اور اللہ سے ان کے لیے مدد مانگنے اور جنت میں مقام پانے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب دعا مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد الپرسلان باتور بے کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے امیر علی کو بہت سی جنگوں میں لڑتے ہوئے دیکھا اور امیر علی بہت بہادر سپاہی ہے۔ اس جیسا کوئی سپاہی نہیں دیکھا کیونکہ یہ بہت بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا اور لڑتا رہا اور اس نے بہت سی جنگوں میں فتح حاصل کی اور آگے بھی فتح حاصل کرتا رہے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان کہہ رہا تھا کہ امیر علی کو ان کافروں نے نہیں مارا بلکہ وہ شیطان نے یہ سب کچھ کیا، لیکن میں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان شیطانوں کو نہیں چھوڑوں گا جن کے قبضے میں اقچہ خاتون ہے اور جنہوں نے امیر علی کی جان لی ہے۔ میں ان کافروں ان شیطانوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور اس کا بدلہ ان سے ضرور لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان تمام سپاہیوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اپنے سپاہیوں اپنے بہادر شہیدوں کا بدلہ نہ لے سکے تو جہنم میں ہمیں کورے برسائے جائیں کیونکہ ہم اسی لائق ہوں گے اور ہم ان کو کبھی بھی نہیں مانیں گے اور شیطانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ باتور بے کہہ رہا تھا کہ میں بھی ان شیطانوں کو مارنے کے لیے آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو اس کے بعد الپرسلان باتور بے کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ بہت سی جنگوں میں حصہ لیا ہے، لیکن آپ کے لیے بہت سے اہم فرائض باقی ہیں جو کہ میں نے آپ کو سونپے ہیں اور آپ نے ان پر ہی عمل کرنا ہے، اس لیے کہ انال صاحب کو آپ پر شک نہ ہو، اس لیے آپ کو اس پرکان کے داخلی اور خارجی راستوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور اس پر ہی آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اور ہمارے منصوبے کو خراب کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں ان سب کوششوں کو ناکام بنانا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سپاہی قبرستان سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ اقچہ خاتون کو تلاش میں جنگل میں نکل جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں دوسری طرف غار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اقچہ خاتون کو قیدی بنا کر رکھا گیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امیر بوزان اقچہ خاتون کے پاس آتا ہے اور اسے کہہ رہا تھا کہ اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا کہ اسے لے کر چلو۔ تو اس کے بعد اقچہ خاتون ان سپاہیوں پر حملہ کر دیتی ہے جس سے امیر بوزان کے چہرے کا نقاب اتر جاتا ہے اور اقچہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے کہ وہ امیر بوزان نہیں ہوتا بلکہ ان کا ایک اہم سپاہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تمام سپاہی اقچہ خاتون کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اسے ایک جگہ پر لاتے ہیں اور وہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ امیر بوزان بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔